مفضل کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کے قدم چوم کے کہا مولا میں نے 19 حج پیدل کیے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت پہ گیا ہوں، کسی سواری پہ بیٹھ کے نہیں، مسلسل 19 حج تکلیفیں سہ کے، سختیاں برداشت کر کے، راتوں کو جنگلوں کے خوف میں پیدل چل چل کے 19 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، خانہ کعبہ کا حاجی بنا ہوں۔ میرے ثواب کی مقدار کیا ہے؟ مجھے کتنا ثواب ملا ہے؟ سچی ماں کا سچا بیٹا مسکرا کے فرماتا ہے اب ایک حج اور کر تاکہ تیرے حج پیدل 20 ہو جائیں جو قبر حسین پر ایک دفعہ بوسہ دینے کے ثواب کے برابر ہو۔ بسم اللہ، سلامت و آباد صاحب، حیران ہو گئی ذرا بیدار ہو کے تاکہ میں قبلہ سے خیرات حاصل کر سکوں۔ آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک حج اور کر تاکہ ایک مرتبہ قبر حسین پر بوسہ، زیارت نہیں قبر حسین کی، خالی ایک مرتبہ بوسے کے برابر تجھے ثواب حاصل ہو سکے۔ حج بیت اللہ کرنے والے کو یہ عزت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ حاجی کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ جو حج کرے معصوم فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف۔ بندے نے پوچھا مولا قبر حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اے ابن شبیب، 8واں امام فرما رہا، اگر تو چاہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر، کیونکہ حسین کے زوار کی سب سے چھوٹی اللہ کی طرف سے نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج کرو تو صرف پچھلے گناہ معاف، زیارت حسین کرو پچھلے گناہ بھی معاف اور اگلے گناہ بھی معاف۔ امام پنجم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا ہے تو وہ شوق زیارت سے مر جائیں۔ اور 8ویں امام نے فرمایا کہ اے ابن شبیب، خدا جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا، یعنی خالی دل میں اگر دل میں خالی قبر حسین کی زیارت کا شوق ہو، سمجھو اللہ کے دوست۔ امیر تیمور کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، حسین کا وہ عزادار جس نے بر صغیر میں پہلا تعزیہ بنایا، 1 لاکھ کی فوج لے کر قبر حسین پر جاتا تھا۔ جس سال اس کی موت واقعہ ہوئی تھی اس سال سے 1 سال پہلے مظلوم کربلا نے حالت بیداری میں فرمایا تیمور تو اگلے سال کربلا نہ آنا، اس کا مولا میں نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تو ملاقات کا شوقین ہے، اگلے سال تو نہ آنا، تو تعزیہ بنا، قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں خود چل کے تیرے پاس آ جاؤں۔ سلامت و آباد و شاد رہے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگلے سال میں خود تیرے پاس چل کے آؤں گا۔ اس لیے تعزیہ کو دشمنان آل محمد کہتے ہیں تیموری بدعتیں، کیونکہ اسے امام نے حکم دیا تھا کہ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا۔ سامعین گرامی قدر، اس کو امام حسین سے محبت کیسے ہوئی؟ کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ، لکھنے والا ہے محمد ابن قاسم فرشتہ، مذہب شیعہ سے نہیں اہل سنت سے ہے، بہت بڑا مورخ ہے، 7 جلدوں میں اس نے تاریخ ہندوستان لکھی۔ اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ امیر تیمور کو ایک ایسی جڑی بوٹی کی ضرورت پیش آئی جس سے اس کے لیے دوا بننا تھی، وہ سرزمین عراق سے ملتی تھی۔ اس نے اسے لینے کے لیے اپنے خاص وزیر کو روانہ کیا، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا
اور 2 مہینے تک وزیر واپس نہیں آیا۔ تیمور کے 4 نجومی تھے جنہیں 4 کونوں میں بٹھا کر یہ اپنا حساب کرواتا تھا، انہی کے فیصلے پہ لشکر بھیجتا تھا، انہی کے فیصلے پہ جنگ کرتا تھا، انہی کے فیصلے پہ صلح کرتا تھا۔ چاروں کونوں میں بٹھا کر بڑے لمبے مضمون کو اس عظیم ترین اجتماع اور امام حسین کے ذکر میں مختصر کر کے ایک پیغام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 نجومی 4 کونوں میں بیٹھے، اسے سوال کیا کہ بتاؤ نجومی کہاں ہے، وہ وزیر کہاں ہے؟ 4 نجومیوں نے متفقہ جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیر مر گیا۔ اس نے نجومیوں کی بات پہ یقین کیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ وزیر صحیح سلامت واپس آ گیا، جس کے لیے 4 نجومیوں نے کہا تھا کہ مر گیا۔ بادشاہ نے پہلا حکم دیا، ان کی گردنیں اڑاؤ، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے پہ میں ہر کام کرتا ہوں، انہوں نے تو مجھے غلط اطلاع دی، آئندہ بھی مجھے مروا دیں گے۔ یہ کہتے تھے وزیر مر گیا اور وزیر زندہ واپس آ گیا۔ سامعین گرامی، نہایت مختصر کر کے یہ فکر عرض کرتا ہوں۔ 4 نجومیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، جلاد تلوار تول کے کھڑا تھا۔ جب ایک نجومی کی آواز آئی، بادشاہ تو نے مارنا ہے، ہم نے مرنا ہے، بے شک قتل کر، زندگی کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، لیکن آخری حسرت پوری کرواؤ، مارنے سے پہلے وزیر ملواؤ، ہم وزیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس کے دل میں زیارت قبر حسین کا شوق جوان ہے، میں اس کی خدمت میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک مرتبہ وزیر سے ملوا، ہم آخری حسرت لے کے جانا نہیں چاہتے۔ ایک بندہ کہتا مر گیا ہے، بات ٹھیک تھی کہ اس نے غلطی کی ہے۔ 4 نجومی بیک وقت مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر غلط نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے۔ ہماری حسرت ہمارے سینے سے ختم کرواؤ، ہمارے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وزیر ملا۔ وزیر نجومیوں کے سامنے آیا، موت اور حیات کے درمیانی مقام پر کھڑے نجومی نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ میرا آخری سوال ہے، تو پوری ذمہ داری سے جواب دے تاکہ میں مطمئن ہو کے مر جاؤں۔ کہا پوچھ۔ اس نے کہا 1 مہینہ پہلے جمعرات کے دن مغرب کے وقت تو کہاں تھا؟ جس وقت ہم حساب لگا رہے تھے کہ تو مر گیا ہے، وہ جمعرات کا دن تھا، وہ مغرب کا وقت تھا، وہ 1 مہینے پہلے کی تاریخ تھی، تو کہاں تھا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر کہتا ہے قبر حسین پر۔ نجومی دے کے کہتے بادشاہ ہمیں چھوڑ دے، ہم نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تم کہتے تھے مر گیا، یہ کہتا ہے میں کسی قبر حسین پہ تھا۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم سنی عالم لکھتا ہے، نجومی دیکھ کے کہتے بادشاہ ہمارا حساب بتا رہا تھا کہ وزیر بہشت میں ہے۔ جسے سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا ذرا۔ نیاز حسین بے شک عبادت کو 32 گھنٹے ہو چکے ہیں، بلا فاصل عبادت کو 32 گھنٹے ہو چکے ہیں، تھکنا فطرت میں شامل ہے، لیکن یاد رکھنا سامعین گرامی، اس نے کہا قیافہ کہہ رہا تھا، حساب کہہ رہا تھا کہ وزیر بہشت میں ہے، اور ہماری عقل سمجھ رہی تھی کہ بہشت صرف مرنے کے بعد ملتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ زمین پر بھی ایک بادشاہ ہے جس نے فرش کو عرش بنا دیا۔ حیدری، ایک بات، جس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا جتنا شوق ہے، وہ امام زمانہ کی خدمت میں باوزرگام شادی کے توسل سے اپنی دعا پیش کرتے ہوئے، یہ اپیل پیش کرتے ہوئے، یہ درخواست پیش کرتے ہوئے 12واں امام دستخط فرما دے، مولا ہمیں کربلا کی سواری نصیب فرماؤ۔ دونوں بازو اٹھا کر پوری بیداری کے ساتھ مل کر نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، اس نگری کی زیارت کہ جو جنگل تھا اور بہن نے اسے محلہ بنا دی۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔
اور جتنے بھی ظلم چشم تصور میں آتے ہیں وہ آل پہ ہوئے ہیں شہ کربلا کے بعد۔ اس غریب کی زباری جس کے متعلق علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ کا فقرہ ہے کہ 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی۔ 9 ٹکڑے بھی منظم نہ تھے۔ ایک لکھنؤ کے شاعر کا شعر ہے قبلہ، مجھے مولا علی کی عزت کی قسم جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں 10 بستہ بڑے ادب کے ساتھ صاحبان فہم کی خدمت میں اس عظیم و شان مجلس میں وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کبھی وقت ملے تو اس شعر پہ سوچنا، فکرہ ذہن میں رکھنا۔ 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں الذی بدنہ شہکانا، وہ غریب جس کا بدن گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا، جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی، سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے کہتی تھی واہ غریب، واہ مظلومہ، واہ حسین۔ حیران ہو کر نہیں، غریب کی مجلس حیران ہو کے نہ سنا کرو۔ میر انیس فرماتے ہیں ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں۔ صرف رونے والوں جیسی شکل بنا کے یہ فکرہ سننا۔ ایک عجیب و غریب شعر قبلہ میں عرض میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے لکھنؤ کا شاعر، لاش شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، لاش شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ اس وحشی درندے کو کلمہ پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دعا خیرات میں لینے کے لیے 2 فکرے پڑھتا ہوں۔ محرم کا چاند قریب ہے اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بالخصوص التماس کروں گا بابا جی کی خدمت میں، بابا نزاکت شاہ کی خدمت میں، آغا جی کی خدمت میں، تمام ذاکرین حسین کی خدمت میں، اور ایک ایک مومن کے آگے ہاتھ جوڑ کر، کیونکہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، آمین قبول ہو جاتی۔ سارے آمین کہنا۔ بی بی فاطمہ الزہرا، تیرے بچے کے رونے کا موسم قریب آ رہا، اور بی بی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم منت کر کے تیرے بچے کی مجلس میں التماس کرتے ہیں، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، موسم ایسا کر دے کہ کسی عزادار کو 2 مہینے تکلیف کوئی نہ، کسی ماتمی کو کوئی تکلیف نہ۔ محرم کا چاند طلوع ہوگا، کیا کرنا ہے اس چاند کے طلوع ہونے کے بعد؟ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پر نہیں دیکھا تھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی، پہلے ہم سمجھتے تھے ان کے گھر میں کوئی مر گیا ہے، پھر جب دروازہ کھٹکھٹاتے مولا کون مر گیا، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو رو کے سید فرماتا وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو۔ آل محمد تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو جس کو رونا نہ آئے، میں کوئی گلہ ہی نہیں، میری اوقات ہی نہیں اس وقت میں پڑھانا سیدزادے کی خیرات سمجھتا ہوں میں، لیکن ایک منت کرتا ہوں ہر بندے کے سامنے، رونا بے شک نہ ہو لیکن اپنے دل کے اندر تہیہ کر کے جانا۔ حسین کی ماں ان گھروں کو سلامت رکھے جو محرم کا چاند دیکھ کر اپنے گھر کی چارپائیاں الٹ کر کے رکھ دیتے۔ آل محمد سلامت رکھے ان گھروں کو جن کے گھر میں محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد کوئی ہنسی کی بات نہیں کی جاتی۔ سلام کالے کپڑے پہننے والوں پر۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی حسین کو روئی ہوگی۔ منت کرتا ہوں حسین کا ادنا سا ذاکر سمجھ کر اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھنا۔ راوی کہتا میں امام جعفر صادق کے گھر گیا، میرا مولا سجدے کی حالت میں، کئی بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کئی بندے چٹ لکھتے ہیں، کئی بندے ذاکرین کو التماس کرتے ہیں، کئی بندے کہہ پاتے ہیں، کئی بندوں کے دل میں شرم رہ جاتی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، غازی عباس کے علم کے سائے میں آؤ، عباس کے علم کے سائے میں واپس جاؤ۔ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی نہیں جو حاجت مند نہ ہو۔ اگر کبھی ذاکر سے دعا نہ بھی منگوا سکو پھر بھی گھبرایا نہ کرو۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تیری کوئی دعا نہیں ہوگی جو نہ مانگی جائے۔ کیسے؟ راوی کہتے ہیں میں نے امام
जाफर सादिक को देखा, मेरा मौला सजदे की हालत में अपने रुखसार मट्टी पे रख के इतना रो रहा था कि रुखसारों के नीचे कीचड़ बन गया था। और मेरा मौला रो रो के एक फिक्रा कहता था, खुदाया उन आवाजों पे रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती। अगर कभी कोई दुआ कबूल करवानी हो उस दिन ऊंची आवाज में रो पड़े करो, हुसैन का बेटा जाफर सादिक खुद तुम्हें अपनी दुआ में शामिल फरमा लेगा। अज़ादारान इमाम मजलूम, मुहर्रम का चांद उफ़क़ आलम पे तुलू हो गया। मोमिन के घर में मजलिस मुनक़िद होती थी, लेकिन मोमिन के घर में कोई पैसा नहीं था। रो के बीवी से कहने लगा, आज तीसरा दिन है, मैं मजदूरी ढूंढ ढूंढ कर आया हूँ। मैंने बंदों को रोक रोक के मिन्नत की है, मैं आधी उजरत लूंगा, मुझसे मजदूरी करवा लो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन तीसरा दिन है, मुझे मजदूरी नहीं मिली। मुहर्रम का चांद तुलू हो गया है, हुसैन के अज़ादार मेरे घर आएंगे, मैं अपना खाने के लिए नहीं रोता, पता नहीं मैं मातमियों को खाना कैसे खिलाऊंगा, पता नहीं मैं हुसैन के रोने वालों को कैसे खाना खिलाऊंगा। इसी फिक्र में गरीब ने रोना शुरू किया। या मोमिना बीवी कंधा हिला के बच्चों की तरफ इशारा करके आवाज दे के कहती है, दौलत घर में है, तू सड़कों पे ढूंढ रहा। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। उलमाए किराम से तस्दीक कीजिए, पूरी जिम्मेदारी से वाक़या पढ़ लो। दौलत घर में है, तू गलियों में ढूंढ रहा। औलाद किस दिन काम आएगी? हुसैन के रास्ते में कुर्बान कर दे। ताजिया, मश्क, अलम और जुलूस हो मातम, गम के मारों का ये सामान नहीं बिक सकता। हम अली वालों का ईमान आजादारी है। बच्चे बिक सकते हैं, ईमान नहीं बिक सकता। हाजरा, तूने एक बेटा तैयार किया था और तुझे पता नहीं था कि ज़िबा होने जा रहा। हुसैन की अज़ादार देख जो दो बेटे तैयार कर रहे। घर से निकलने लगा, बीवी की आवाज आई, शरीयत में बेटे को पीछे चलना चाहिए, बाप को आगे। मिन्नत करती हूं आज बेटों को आगे चला, क्योंकि कुर्बानी को आगे चलाने का हुक्म है। 2 मिनट से भी पहले मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, दुआ लेने के लिए एक फिक्रा कहता हूं। बशरे के चौक पे आवाज देके पहली आवाज लगाई, बच्चे बराए फरोख्त हैं, कोई है जो खरीदे? आवाज का निकलना था, खान साहब वो आ गया जिसके लिए बिक रहे थे। हुसैन के नाम पे बिक, तुझे कोई और नहीं खरीदेगा। घोड़े सवार आया, नकाब पोश आया। कितने पैसे? इसने उतने पैसे बताए जितना गरीब की मजलिस में खर्चा था। अपने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा, और वो पहले से थैली में उतने पैसे लेकर आया। थैली ले ली इसने, बच्चे दे दिए, बच्चे चले गए, ये घर वापस आ गया। शब्बीर की मजलिस हुई, लंगर नियाज का एहतमाम हुआ, मातमियों ने खाना खाया, हर कोई चला गया। मामूल से हटकर बीवी अभी फर्श पे बैठ के रो रही थी। किताब के फिक्रे करीब आगे कहते हैं, आज ज्यादा रो रही है, बेटे याद आ रहे हैं। इतना रोना था तो फिर बेचे क्यों हैं? तड़प के कहती है, हुसैन की गुर्बत की कसम, बेटों को याद करके नहीं रो रही, कोई और बात मुझे रुला रही है। कहते मुझे तो बता। रो के कहती है, मेरे बच्चों को हुसैन के मातम से बड़ी मोहब्बत थी, पता नहीं नया मालिक हुसैन का दोस्त भी है कि नहीं है, पता नहीं गरीबों को मातम करने देगा या नहीं करने देगा। मौला के मातमी पहले ही थोड़े थे, 2 मातमी और कम हो गए। जबान से फिक्रे निकले, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे आके देखती है कोई काले बुरखे वाली बीबी है। हाय कर देना, रोना ना, हैरान होकर नहीं। हुसैन का जिक्र किसी जबान का मोहताज नहीं है। कोई काले बुरके वाली बीबी है, छोटे छोटे इसके बच्चों के बाजू पकड़ के दरवाजे पे कहती है, बीबी दरवाजा खोल। आवाज दे के कहती है, दरवाजा नहीं खोलूंगी। बच्चों को झिड़क के कहती है, गए हुसैन के नाम पे बिकने थे, वापस आने की जरूरत क्यों की है, वापस चले जाओ। फिर आवाज दे के कहती है, बीबी अगर तू इनकी नई मालिकिन है तो बच्चे लेके वापस चली जा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं
پیسے واپس کر کے بچے واپس کر لوں. پیسے حسین پر خرچ ہو گئے, پیسے مجلس میں خرچ ہو گئے. اندر سے آواز آئی, میں نے پیسے تو تجھ سے مانگے تو نہیں. دروازہ کھول کے کہتی ہے میرے گھر میں تیرے بٹھانے کے لائق کوئی جگہ نہیں. قرآن مجید کی عزت کی قسم, فکر کتاب کے یہ ہے, مولانا قلب عابد نے تحریر فرمایا, رو کے وہ بی بی کہتی ہے تیرے گھر تو حسین کی مجلس ہوتی ہے اور میری بیٹھنے کی جگہ اسی گھر میں ہوتی ہے جہاں مجلس حسین منعقد ہوتی ہو. میں پلنگوں پہ نہیں بیٹھتی, میں قالینوں پہ نہیں بیٹھتی, میں اسی فرش پہ بیٹھتی ہوں جس گھر میں میرے غریب بچے کی مجلس ہو. ادھر مجلس میں آ کے بٹھایا, ماں نے بچوں سے پوچھنا شروع کیا اے میرے لختے جگر کیوں واپس آئے؟ کہا اماں بابا بیچ کر چلا گیا. گھوڑے سوار نے گھوڑے پہ بٹھایا, شہر سے دور نکلے, عقیق و زمرد کے ایک محل آیا, ریشمی حریر و دیبا کے پردے تھے, قالین بچھے ہوئے تھے, یاقوت کے تخت پہ یہ بی بی بیٹھی تھی. اس خریدنے والے نے آواز دے کے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پہ بک رہے تھے اور جو میرے نام پہ فروخت ہو اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. جعلکم اللہ من الباقین, دل کرے تو ماتم کر لینا غریب کی مجلس میں. آواز آئی اماں, اس نے آواز دے کے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پہ فروخت ہو رہے تھے. اگلا فکرہ سننا, اور انہوں نے کہا اماں جو میرے نام پہ بکے اسے کوئی اور کیوں خریدے, میں خرید کر لے آیا ہوں. حسین بادشاہ کی عزت کی قسم, میں نے اپنی آنکھوں میں یہ کتاب میں پڑھا ہے. وہ بچے کہنے لگے اماں اس نے کنیزوں سے کہا کہ ہمارے کپڑے بدلوائیں, ہماری زلفوں میں انہوں نے کنگھی دی, ہمارے کپڑے بدلوائے, ہمیں اس بی بی کے سامنے بٹھایا, دسترخوان بچھایا گیا, اپنے ہاتھوں سے توڑ کے اس نے کھانا کھلایا. اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اما پتہ نہیں اسے کیا تکلیف ہے, اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھا کے اپنے پہلو سے سید ضرور ہائے کرے گا. ہر ایک کی اپنی قسمت ہے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے ہمیں کھانا کھلا رہی تھی. ادھر کھانا ختم ہوا یا تیری آواز اس کے کانوں میں آئی, ماتمی ختم ہو رہے ہیں, ماتمی تھوڑے ہو رہے ہیں. اس نے کہا میں حسین کے ماتمی تھوڑے نہیں ہونے دوں گی, چلو میں تمہیں واپس چھوڑ کے آتی ہوں. ادھر اس نے یہ فکرے سنے, آخری جملہ حیران ہو کے یہ بی بی کہتی ہے بی بی تجھے حسین سے اتنی محبت ہے, اللہ تجھے سلامت رکھے, خدا تجھے آباد و شاد رکھے, خدا تجھے ہمیشہ آباد رکھے. تو ان بچوں کو واپس لے کر کیوں آئی؟ آواز آئی جب سے میں نے دیکھا تیری جھولی خالی ہے میرے دل میں تکلیف ہوئی, میں نے ارادہ کیا تیری جھولی خالی نہیں ہونے دوں گی. یہ کہنے کے بعد وہ بی بی اٹھی, اس نے تھوڑے سے پیسے اٹھائے, انہیں ایک رومال میں لپیٹا اور بی بی کے سامنے آگے کہہ دیا بی بی یہ تھوڑی سی نیاز قبول کر. یہ ایک مرتبہ تڑپ کے اس کی آواز آئی, ماں کبھی بیٹے کی خدمت کی اجرت وصول نہیں کیا کرتی. ماں کا نام آیا, مومنہ تڑپ گئی, تڑپ کے کہتی ہے کون ہے تو؟ آواز آئی میں حسین کی ماں ہوں, میں فاطمہ زہرا ہوں, میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں. جب سے مجھے پتا چلا تیری جھولی خالی ہے میں تیرے بچے واپس کرنے آ گئی. اب ماتم کر کے آخری فکرہ کہتا ہوں, اے بی بی فاطمہ زہرا, ایک مومنہ کی خالی گود برداشت نہ ہوئی, ذرا شام غریبہ میں آ کے دیکھو اصغر کی ماں کی گود خالی ہے. بس یعلم الذین ظلموا ایام